عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، متفق علیہ۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، حقدار کون ہے میرے اچھے اخلاق کا؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ صحابی نے پوچھا ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میری خوش اخلاقی اور محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ فرمایا آپ کی ماں۔ پوچھا جی اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا آپ کا باپ، آپ کے والد۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کی ماں، آپ کی ماں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اور جتنا قریبی تعلق والا ہو۔ یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ تھا جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ دیکھیں زندگی تو سب گزار رہے ہیں، ہر آدمی کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور ہر شخص کا ہر ایک سے لوگوں سے تعلق ہے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، محلے داروں سے، دوستوں سے، تعلقات ہر ایک کے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ یہ زندگی گزرے تو ایک مثال بن کر گزرے، اور کتنا اچھا ہو کہ جو تعلق بنے ہیں ان تعلقات میں دو خوبیاں ہیں۔ ایک تو وہ تعلق اللہ کے ہاں بہت اچھا ہو، اور ایک یہ کہ وہ تعلق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مثالی تعلق ہو، اور آدمی دنیا میں رہے، لوگوں سے مل جل کے رہے تو ہوش میں رہے، سوچ سمجھ کر اپنی عقل سے کام لے کر تعلقات رکھے۔ جو حادثاتی تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ کسی حادثے کا باعث ہی بنتے ہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ جو تعلق سوچ کے، سمجھ کے، غور و فکر کے بعد آپ نے بنایا ہے، یہ تعلق آپ کے لیے نفع کا سبب بن سکتا ہے۔ تو تعلقات تو ہر ایک کے، گھر والوں سے، باہر والوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے سے نیچلوں سے، لیکن یہ تعلقات میں نے کہا دو خوبیوں والے ہوں تو بہت اچھا۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ تعلق اللہ کے ہاں اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ تعلق جہاں پہ ہو مثالی تعلق ہو، بے مثال تعلق ہو، اللہ کے ہاں اچھا اور لوگوں کے ہاں اچھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہر آدمی میں۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اندر بھلائی بھی ہے اور ہمارے اندر
تکلیف پہنچانے کی صلاحیت بھی ہے، اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کتا رکھا ہوا ہے، تو کتے کا فائدہ ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے۔ تو یہ فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ مالک کو۔ اور چور کو کتے کا نقصان ہے۔ تو اسی طرح ہر آدمی، ہر انسان میں بھی خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اب اس کا خیر کس کو ملنا ہے، اس کا شر کس کو ملنا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بجلی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ بجلی کے فائدے ہیں کہ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، اسپیکر چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نظام زندگی یہی چلا رہی ہے۔ اور بجلی کا نقصان بھی ہے کہ ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو بندہ گیا۔ فائدے بھی بہت بڑے، نقصان بھی بہت بڑے۔ اب اس بجلی کو برا نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ جس کو نقصان ہوا اس کو کہیں گے آپ کا استعمال کا طریقہ غلط تھا، یہی کہیں گے نا، آپ سے غلطی ہوئی ہے، اس طرح نہیں، اس طرح استعمال کرنا تھا۔ ہر انسان میں نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے۔ میں کس کا نفع لے رہا ہوں، کس کا نقصان لے رہا ہوں، کون مجھے نفع دیتا ہے، کون نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہمارے اوپر ہی انحصار ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو یہ کہ لوگوں کا نفع لینا اور لوگوں کے شر سے بچنا، یہ ایک خوبی ہے اور اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ میرے خلاف ہی بولتا ہے، جب بولتا ہے ہو سکتا ہے کہ واقعی اسی کا ذہن الٹا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں، اور اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری غلطی کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے اور میں پھر اسی کو غلط کہہ رہا ہوں، قصور بھی اس کا نکال رہا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی تو دونوں چیزیں، نفع بھی اور نقصان بھی۔ ہم نے اپنا نفع کس کو دینا ہے، ہم نے اپنا نقصان کس کو دینا ہے۔ اپنا نفع کس کو دینا ہے، اپنا نقصان، دونوں چیزیں دینی ہیں۔ نفع بھی ہم نے دینا ہے، نقصان بھی دینا ہے۔ نفع دینا ہے ہر ایمان والے کو، اور نقصان کافروں کے لیے ہے۔ کافروں سے مراد وہ کافر جو دین کے دشمن ہیں۔ صرف ایک خاموش زندگی گزارنے والے کی نہیں میں بات کر رہا، جو دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، دین پہ اعتراض کرتا ہے، ملک و ملت کو نقصان دیتا ہے، اس کے لیے ہمارا غصہ، ہماری نفرت، ہماری طاقت، اس کے لیے ہماری دلیری، بہادری ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اس پہ لگا دینی ہیں۔ اللہ نے انسان میں کچھ بھی بیکار اور غلط نہیں رکھا، استعمال کی جگہ کا فرق ہے۔ اب لالچ ایک انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے۔ لالچ اگر دنیا کا ہو تو بہت بری اور گھٹیا حرکت ہے۔ اسی صلاحیت کو اگر دین پہ لگائیں تو بہت کمال کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ علم کا، دین کے علم کو سیکھنے والا یہ دین کا لالچی ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ یہ ایسا لالچی ہونا چاہیے کہ اس کو تو کبھی بھی دین کے علم سے سیراب نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی لالچ ہو بندہ کہتا ہے اور ملے اور ملے اور ملے، تو دین کا، عبادت کا، تقوی کا لالچی انسان ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یہ جو عبادت میں کرتا ہوں یار یہ تھوڑی ہے، اور ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کا لالچی ہو جائے کہ یار میں روزانہ جو پڑھتا ہوں وہ تھوڑا ہے، مجھے اور پڑھنا چاہیے، مجھے اور پڑھنا چاہیے۔ تو لالچ کی سوچ بری نہیں، آگے جہاں ہم لگا رہے ہیں اس سے اچھے یا برے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح
انسان میں غصہ ہے تو غصہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور بذات خود یہ برا نہیں ہے۔ اگر غصے کا استعمال ذاتی مفاد کے لیے ہو، اگر غصے کا استعمال دوسروں کو تنگ کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہے تو یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز۔ لیکن بری چیز کیسے بنی؟ استعمال غلط ہے۔ اور اگر غصہ اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا اور اس پہ حدیثیں لگاتار ذکر کرتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ بھی فرمایا کرتے تھے، غصہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بعض واقعات ہیں آپ علیہ السلام کے غصہ فرمانے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے سوال فضول کیا۔ نئے لوگ ہوتے، نہیں واقف ہوتے زیادہ آداب سے، سوال جواب چل رہے تھے، فضول سوال کیا۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے غصے ہو کے ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، جو دل ہے پوچھ لو، جو دل ہے پوچھ لو۔ صحابہ کرام تو پوچھتے ہی تھے، اچھی باتیں پوچھتے تھے۔ کوئی نئے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ تو موقع اور اچھا آ گیا، اور عجیب و غریب باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ ایک آدمی کے نسب کے بارے میں لوگ کچھ بات کرتے تھے۔ اسلام تو ظاہر ہے اب قبول کیا ہے، پہلے تو خاندان کفر میں تھا نا۔ نسب کے بارے میں، ولدیت کے بارے میں لوگ کچھ کہتے تھے۔ وہ اٹھے، کہا جی من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ وہ نہیں سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے فرما رہے ہیں کہ جو مرضی پوچھو، یا آپ علیہ السلام ویسے ایک چانس دے رہے ہیں، آپ ناراضگی سے فرما رہے تھے۔ تو خیر آپ علیہ السلام نے اس سال میں فرمایا ابو کا حذافہ مولا سالم، آپ کا والد حذافہ ہے، اور وہی اس کا اصل والد تھا۔ اور اس سے ان کو یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ کہنے والے غلط کہتے ہیں، اس کا والد وہی ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بات غصے ہو کے فرمائی، اور آگے آپ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے جب آپ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو معافی مانگی، عرض کی آقا ہمیں معاف فرما دیں، حالانکہ غلطی ان کی نہیں، غلطی تو کوئی اور کر رہے تھے۔ تو فرمایا آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم فضول اور غیر ضروری باتیں ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ پوچھنے کے آداب ہوتے ہیں دین کے بارے میں۔ اگر تو سوال ہے ضرورت کا تو آپ علیہ السلام ایسے سوال کرنے والے کو اس کی تعریف کرتے تھے، حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اور اگر پوچھنے والا فضول پوچھ رہا ہے تو آپ علیہ السلام حوصلہ شکنی فرماتے تھے۔ استاد کے ذمے ہیں اپنے طلباء کی، اپنے شاگردوں کی عادات اخلاق کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا، جہاں غلطی دیکھے نشاندہی کرے۔ آپ علیہ السلام نے فضول سوال سے منع فرمایا۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے جی، سبحان اللہ، کیوں جی بڑے سوال کرتا ہے۔ اور سوال کیا؟ فضول بال کی کھال اتاری جا رہا ہے، ایک بات پہ بار بار بے مقصد پوچھے جا رہے ہیں۔ تو بے مقصد سوال کرنا برائی ہے، اچھائی نہیں ہے۔ ضرورت کا سوال کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چند چیزوں کو برا سمجھا ہے، اللہ کو نہیں پسند۔
بری ہیں چند چیزیں. ان میں فرمایا قیل وقال، فضول بحث کرنا، نکمی بحث شروع ہو جانا. بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی بات چل پڑتی ہے تو نکمی باتوں پہ ضدیں اور بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ گفتگو کرنی ہے، آپ کی رائے ہے، دوسرے کی اور رائے ہے، اہم موضوع ہے تو آپ گفتگو کریں، آپ کا حق ہے، کوئی نہیں منع کرتا. نکمی اور فضول بحث لے کے بیٹھ جانا، یہ فضول بحث کرنے والے دونوں جانبوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. فضول بحث. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکثرت السؤال، اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ زیادہ سوال کیے جائیں. زیادہ سوال قرآن کریم میں 3-4 جگہ آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. تو یہ چند چیزیں سوال ہیں کہ صحابہ کرام، اے نبی، صحابہ کرام نے پوچھا چاند کے بارے میں. صحابہ کرام نے پوچھا تھا ما بال الہلال یبدو رقیقا ثم یتزاید حتی یکون بدرا کاملا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کس وجہ سے ہے؟ بڑھتا اور گھٹتا کس وجہ سے ہے؟ یہ سوال تھا. آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب نازل فرمایا. جواب کیا ہے؟ یہ مواقیت للناس والحج. سوال ہے کہ کیوں بڑھتا کیوں گھٹتا ہے، اس کی سائنسی وجوہات کیا ہے. اور آپ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قرآن کے ذریعے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تاریخ مہینے، حج کے ایام، عید کے ایام، رمضان شریف، یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہوتی ہیں. پوچھی ہے وجہ کیا ہے کم ہونے اور گھٹنے کی، فائدہ نہیں پوچھا. اور جواب میں کیا بتایا گیا؟ فائدہ یہ ہے، ان کا فائدہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال غیر ضروری تھا. اشارہ دیا گیا کہ اس چیز کے بارے میں اگر پوچھنا تھا تو سوال یہ نہیں بنتا کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ایک تو بے مقصد بات کرنے کا فائدہ نہیں، دوسرا سوال نبی علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے، تو حضور تمہیں دین سکھانے آئے ہیں، آپ تمہیں دین سکھانے آئے ہیں. تم آپ سے سائنسی سوال اس لیے نہ کرو کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سائنس پہ خود انسان غور کر سکتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، سبب کیا بنتا ہے، یہ تو تم خود دیکھ لو گے. میرے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرواؤ. نبی تمہیں وہ بتانے آئے ہیں جو تم ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں نہیں سمجھ آنی، اور وہ ہے دین کا معاملہ. کیونکہ دین عقل سے بہت اونچا ہے، وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا اگر نبی تمہیں نہ بتائیں تو تم پوچھو وہ جو پوچھنے والی بات ہے. سائنسی وجوہات تو تم خود تلاش کر لو گے، اس کے لیے تو نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یسألونک چند مرتبہ آتا ہے دوسرے پارے میں نا. تو کسی آدمی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. تو وہ فرمانے لگے مذاق میں کہ شکر ہے تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں آئے ہو. اس لیے کہ تم اگر اتنے سوال کرتے نا تو سارا قرآن یہی ہوتا، یسألونک یسألونک یسألونک، یہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. تو قرآن سارا یسألونک سے بھرا ہوا ہوتا. تو تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، ضرورت کی بات پوچھا کرو. دیکھیں ضرورت کی بات پوچھنے میں کوئی حرج اور رکاوٹ نہیں، اور غیر ضروری سوال، بے مقصد اور فضول باتیں غلط ہیں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھی قیامت سے آپ کا کیا کام ہے؟ قائم اللہ نے کرنی ہے کہ آپ نے کرنی ہے؟ آپ کا کام. فرمایا وما اعددت لها، یہ بتاؤ آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے. پوچھنا یہ چاہیے کہ قیامت جو آنی ہے تو میں کیا کروں، اپنے آپ کو بچاؤں، کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں میں. فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے.
تو اس لیے مقصد کا سوال اچھی چیز ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اچھے سوال کو بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے سائل کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک، قیامت کے دن آپ کئیوں کی شفاعت فرمائیں گے، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ان کی تعریف کی، فرمایا ابو ہریرہ بڑی اچھی بات پوچھی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ سوال آپ ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دین سیکھنے اور علم حدیث کے بڑے لالچی ہو۔ یہ لالچی تعریف کے لیے کہا گیا، بڑا لالچ ہے آپ میں ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کرنے کا، حدیث کا علم حاصل کرنے کا، مجھے پتا تھا یہ سوال آپ ہی کرو گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جو جتنے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو وہ اتنا ہی میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ یہ پوچھنے کی بات تھی، انہوں نے پوچھی، پوری امت کو نفع ہوا۔ کلمہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں لیکن پوری توجہ سے، دھیان سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ دل کی رگ رگ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہی تو ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ بندگی کیا ہوتی ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں غلامی کرنے کو، غلامی۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہیں، پہلے ہوتے تھے اور آئندہ پھر ہوں گے انشاءاللہ۔ غلام ہوتے تھے تو غلام کا کام کیا تھا؟ دن ہو یا رات ہو جو مالک نے کہہ دیا وہ کر دے، بس یہی کام تھا۔ کوئی کام مشکل ہے یا آسان ہے، غلام کا کیا کام ہے؟ کر دے، مشکل لگے یا آسان۔ ادھر جانا چاہیے کہ ادھر، تو غلام کہتے تھے جی جہاں حکم ہوگا وہیں چلے جائیں گے۔ کھانا کیا ہے؟ تو جو آپ دے دیں گے وہی کھا لیں گے۔ کہاں بیٹھو گے؟ جہاں بٹھا دو گے بیٹھ جائیں گے۔ اس نے اپنی سوچ اپنے مالک کی سوچ کے قدموں میں ڈال دی ہے، اس کو کہتے ہیں غلامی۔ یہیں سے یہ نکلا کہ نوکر کی تے نخرہ کی۔ جب ہم ہیں نوکر، اب نخرہ کرنا ہمیں بنتا نہیں، آپ کا کام ہے حکم کرنا، ہمارا کام ہے کر جانا، بات ختم بس۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ اللہ کہے نماز پڑھو، جی ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ اچھا فجر کے ٹائم بھی اندھیرے بھی اٹھ کے پڑھنے جی پڑھیں گے، اس میں نہیں کہ سردی ہے جی، نیند ہے جی، گرمی ہے جی، میں تھکا ہوا، نہیں، نوکر کی تو نخرہ کی کرنا ہے، بس بات ختم۔ رمضان شریف آیا، کھانا نہیں جی ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے، پینا نہیں پئیں گے۔ اچھا سارے دن کے تھکے ہارے ہو، بھوکے پیاسے، کھایا پیا، بدن نڈھال ہو گیا، دل کر رہا تھا افطاری کر کے سو جائے۔ حکم کیا ہے؟ فوراً اٹھو نہ، کھانا چھوڑو، نماز پڑھو مغرب کی۔ اچھا اب سو جائیں؟ نہیں، سونا نہیں ہے، اب آپ نے پڑھنی ہے 37 رکعتیں، 17 کی بجائے 37 رکعتیں ادا کرو، تراویح پڑھنی ہے جی، اس پہ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، وہ 6 لگ جائیں، نوکر کی تھے۔ یہ ہے دین۔ اللہ پاک نے حکم دینا ہے، ہم نے صرف عمل کرنا ہے، سوچنا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔
جو حکم ہو سوچے بغیر عمل کرنا۔ سوچے بغیر کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حکم خلاف عقل اور نقصان دہ ہوگا، نہیں، حکم دینے والی ذات بڑی مہربان ہے، اس نے نقصان تو کبھی بھی نہیں دینا، کبھی بھی نقصان نہیں دینا۔ مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے نا اپنے بیٹے کو پکڑا، ایسے پیار کر رہا تھا اٹھا کے، اور چھوٹے سے بچے کو اس نے نا تالاب میں لٹکایا، کب پھینک دوں؟ بڑوں کے بچے بھی بڑی سوچ والے ہوتے، کب پھینک دو؟ ایسے اٹھائے پوچھا کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کہتا بالکل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں کتنے مہربان ہاتھوں میں ہوں۔ وہ کہہ رہے پھینک دو، پر پھینکنا اس نے کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے میں کتنے مہربان ہاتھوں میں ہوں۔ ہم سب بھی بڑے مہربان ہاتھوں میں ہیں۔ یہ نہیں ہونا کہ اللہ نے نقصان کا حکم دینا ہے، نماز کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، حج، زکوٰۃ، جہاد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ذکر کرنا، بڑوں کی عزت چھوٹوں کا خیال کرنا، یہ کوئی ہمیں نقصان دینے کے لیے ہوگا؟ نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب محفوظ ہاتھوں میں، اب محفوظ ہاتھوں میں۔ تو عبادت کیا ہے؟ بس جو حکم ہے اس کو پورا کرنا بس۔ اور اللہ کی قسم صحابہ ایسے ہی تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم عبادت کریں گے اور اللہ پھر عطا بھی اسی حساب سے فرماتے تھے۔ ہم تو نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ۔ تو یہ ناواقفیت جرم ہے۔ قیامت کے دن جہالت نہیں چلے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بات سنو، یار یہ مسئلہ اپنا بتاؤ جو آپ بتا رہے ہو، عمل میں نے کرنا کوئی نہیں، اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا تجھے پتہ تھا تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں بھائی، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ قیامت کے دن غلطی کی سزا ہوگی، اور اگر کسی نے کیا اور پتہ ہی کوئی نہیں تو اس بات کی الگ سزا ہوگی کہ تو نے سیکھا کیوں نہیں دی۔ ہم گاڑی لے کے یہاں پاکستان میں ون وے روڈ اور دائیں طرف چلنا شروع کر دیں، اور ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی سنے گا ہمارے؟ بندوق میں گولی ڈال کے کسی کو لگا دے، چلا دے، اگلے کی جان چلی جائے، ہم کہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا، کام چل جائے گا، اس سے نقصان تو ہوا ہے بھائی۔ تو کچھ چیزیں انسانی معاشرے میں بھائی ان کی معلومات رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ضروری باتیں ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے۔ چلو ہر آدمی دین کا عالم نہ بنے، کچھ لوگ بن جائیں، لیکن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر جہالت میں غلط کیے جا رہے ہیں، غلط کرنے کا گناہ الگ ہوگا، جہالت میں جینے کا گناہ الگ ہوگا۔ لہذا علم کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پسند نہیں کی ہیں، بری لگتی ہیں رب کو۔ ایک چیز کہ بندے فضول بات میں بحث کر رہے ہوں، دوسرا کوئی فضول سوال کرے، اور تیسری بات کہ کوئی اپنا مال ضائع کرے، پیسہ ضائع کرے۔ پیسہ استعمال کریں یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، پیسہ نیک کام میں لگائیں کوئی برائی نہیں، لیکن پیسے کو ضائع کریں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو یاد رکھیے یہ جرم ہے، جرم۔ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیسہ غلط جگہ لگائے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار پیسے میرے اپنے، جہاں مرضی لگاؤں، پیسے میرے اپنے ہیں، میں نے خود محنت سے کمائے ہیں، پیسہ میرا اپنا، میں جہاں مرضی لگاؤں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ میرا اپنا، ارے تو خود بھی اپنا نہیں ہے، تو کہہ رہے پیسے میرے اپنے، اور تو خود بھی اپنا نہیں، تیرا وجود بھی اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔
یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی اسی رب کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ ان میں جو جیبیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ جیبیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کسی نے دے رکھا ہے، اس کا شکر بھی کرنا ہے اور اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان تو نہیں کہہ سکتا کہ یار پیسے میرے اپنے، میں جہاں مرضی لگاؤں، اچھے کام پہ لگاؤں، برے کام پہ کسی کو کیا۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانیں بھی خرید لی، ایمان والوں کے مال بھی خرید لیے۔ اللہ نے ہماری جانیں بھی خرید لی، مال بھی ہمارا خرید سودا ہو گیا، ہم نے جان بھی بیچ دی، ہر مسلمان نے بیچ دی، اور مال بھی سارا بیچ دیا۔ کس بات کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ جان مال اللہ کے حوالے کر دو، اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ جان تو وہ چیز ہے نا جس نے جانا ہی جانا ہے، تو بیچ کے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ بندہ اس چیز کے بارے میں سوچے نا کہ یہ میرے پاس رہے گی تو چلو میں نہیں بیچتا۔ جس نے ویسے ہی جانا ہے اس چیز کو بیچ دیا، اور بیچا بھی محفوظ ہاتھوں میں، اللہ پاک کو دیا، اور مال بھی اپنا بیچ دیا۔ ملے گا کیا؟ جنت۔ اگر جنت لینی ہے تو پیسہ آپ کا نہیں ہے، اگر جنت لینی ہے تو یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کو دے چکے ہو، اسی کے بدلے میں تو جنت ملنی ہے۔ لہذا یہ جان پہ اب حکم کس کا؟ اللہ کا چلے گا۔ مال پہ حکم بھی اللہ جو کہے۔ اللہ مہربان کتنے، اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم جان کے بارے میں دیے ہیں سب جان کی حفاظت والے ہیں۔ شراب نہیں پینی، کیونکہ شراب پینے والے کتنی دفعہ شراب پیتے ہیں، زہریلی ہوتی ہے، بندہ موقع پہ مر جاتا ہے۔ جو شراب نہیں پیے گا بچ نہیں جائے گا اس چیز سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں سے روکا، نقصان دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ بہت ساری جتنی چیزوں سے منع کیا سب نقصان دینے والی، کوئی صحت بگاڑنے والی، کوئی اخلاق بگاڑنے والی، کوئی عقل تباہ کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان خرید لی، پھر بھی رکھی ہمارے پاس کہ رکھو اپنے پاس ہی، جب ضرورت ہوگی نا، جب موقع آئے گا تو ہم لے لیں گے۔ اور اللہ نے مال خرید لیا، فرمایا رکھو اپنے پاس، اپنے اوپر جتنے دلے لگا رہو، اپنی ہر جائز ضرورت خریدو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کسی نے منع نہیں کیا۔ پھر منع کس چیز سے ہے؟ منع اس چیز سے ہے کہ حرام اور ناجائز اور غلط طرف 1 روپیہ بھی نہ لگے، 1 روپیہ بھی غلط چیز پہ نہ لگے، بالکل نہ لگے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ مال کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنا وہ ہے کہ بے مقصد چیز پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم شادیوں پہ ناچ گانے پہ پیسہ لگاتے ہیں، ان کو فیس دے کے بلاتے ہیں، ان پہ پیسہ گراتے ہیں، یہ 1 روپیہ جو پھینکا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری اور ناشکری ہے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ جیسے شادی پہ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، شادیوں پہ لائٹنگ 2 طرح کی، ایک اس لیے کہ مہمان آئے ہیں، گلی میں روشنی ہو، گھر میں روشنی ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن روشنی ہو۔ ایک لائٹنگ ہوتی ہے سجاوٹ کے لیے، تو سجاوٹ والی لائٹنگ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس چیز پہ پیسہ لگانا ضائع کرنے کے مترادف ہے، پوچھا جائے گا کہ کیوں لگائے تھے یہاں پہ۔ اور فضول رسم و رواج کرنا شادیوں پہ، کسی بھی موقع پہ بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے خوشی دی، فضول رسم و رواج میں پیسہ لگانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کو نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بالکل پسند نہیں۔ کون کون سی؟ پہلی چیز فضول بحث، نکمی بحث شروع کر دینا،
بے مقصد باتوں میں بحث کرنا، دوسری چیز فضول سوال، بیکار سوال کرنا، اور تیسری چیز پیسہ ضائع کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تعلق ہر آدمی کا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم تعلقات اچھے رکھے ہوئے کہ برے، ہم لوگوں کے لیے رحمت ہیں یا لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے عذاب نہیں بنانا، رحمت بنانا ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بنا کے رکھیں، عذاب نہیں بنانا۔ کچھ لوگ عذاب بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، باپ ہے تو اولاد کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، جب یہ گھر میں آتا ہے سانسیں خشک ہو جاتی ہیں گھر والوں کی، کوئی اپنی جائز بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھیے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو یہ غلط باپ ہے، اس کا رویہ غلط ہے۔ اولاد تو ان کو اس طرح نہ کہے، لیکن اولاد کے علاوہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ اور باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے، ابو آئے ہیں، گپ شپ، ہنسی مذاق، ضرورت کی بات، سیکھنا سکھانا سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہم بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو غلط بات کو غلط کہو، غلط بات سے روکیں، باپ بن کے دکھائیں، یہ جگہ ہے باپ بننے کی۔ غلطی ہو رہی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی عادات اخلاق بگڑ رہے ہیں، تو یہاں روکنا آپ کا دینی فریضہ، اخلاقی حق بنتا ہے، رکاوٹ بنے یہاں پہ۔ اور آپ علیہ السلام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں جو اپنے گھر والوں پہ کوڑا لٹکائے رکھے۔ کوڑا لٹکائے رکھنے کا مطلب کہ گھر والوں کو سختی سے بھی روکنا پڑے تو روک سکتا ہو، اور کوڑا لٹکائے رکھنے کا حکم ہے، برسائے رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ بس مار دھاڑ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ کے سوا کچھ نہ آتا ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ اخلاق سکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر جتنی محبت ہے، جتنی خوش اخلاقی ہے، اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ دیکھیں آپ کا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی محبت اور خوش اخلاقی والے جذبے کا پہلے نمبر پہ یہ مستحق، پھر یہ ترتیب بتائیے۔ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، آپ کی مالیت جو ہے، اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کا دین یہ بھی بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابدأ بمن تعول، فرمایا جو پیسے آپ کے پاس ہیں نا، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کے بعد، جو دینی فریضہ ہے وہ پورا کرنے کے بعد، فرمایا آپ کے پیسے کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے گھر کے افراد ہیں۔ کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کما بڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، بچے روٹی کو ترس رہے ہیں، بجلی کا بل کوئی نہیں، گھر کا برا حشر ہے، کما بہت رہا ہے لیکن جا پتہ نہیں کہاں رہا ہے۔ یہ غلط۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری کمائی کے سب سے زیادہ حقدار تیری اولاد اور گھر والے، گھر والوں میں والدین بھی ہیں، گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، جتنا زیادہ پھر آگے سے آگے قریبی تعلق والا، وہ ہمارے پیسے کا زیادہ مستحق ہے۔ اپنا پیسہ دوستوں پہ تو بہائے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیتے ہوئے جان جاتی ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اپنی خوش اخلاقیاں اور محبتیں گلی میں، بازار میں، محلے میں، دوستوں پہ تو لٹائے جا رہے ہیں، محبتیں ہر ایک سے خوش ہو کے مل رہے، محبت سے مل رہے، ہر ایک پہ قربان ہوا جا رہا ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے جاتا ہے تو بد اخلاق، وہ ساری وہیں خرچ کر آیا۔ محبت، بولنے کی تمیز نہیں، بات سن کے راضی نہیں، یہ انتہائی غلط ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابی نے پوچھا میری محبتوں کا پہلا مستحق کون؟ فرمایا تیری والدہ، دوسرا فرمایا والدہ، تیسرا والدہ، چوتھا تیرا باپ۔ تو میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ماں اور باپ دونوں ہی مستحق ہیں، لیکن یہ ماں کے 3 حصے اور باپ کا چوتھا نمبر کیا ہے؟
ماں کے 3 حصے اس لیے کہ ماں عام طور پہ نرم مزاج ہوتی ہے، کہتی کچھ نہیں۔ ماں عام طور پر اپنا حق نہیں لے سکتی، کمزور ہوتی ہے، باپ تو لے لیتا ہے، تو اس لیے ماں کو اولیت دی گئی ہے، ورنہ دونوں کا حق ہے، دونوں کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، دونوں کا حق بنتا ہے۔ تو ہماری محبتوں کے حقدار پہلے والدین، اور پھر فرمایا ثم ادناک ثم ادناک، پھر فرمایا جو جتنا آپ کا قریبی ہے اتنا آپ کی محبت کا مستحق۔ ماں باپ کے بعد بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور عزیز و اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں۔ تو جس طرح جتنا جس سے تعلق قریبی ہے وہ زیادہ حقدار، جس کا ذرا دور ہے وہ کم حقدار۔ حقداروں کو محبت کا پورا حق دیں، آگے جتنی مرضی محبت تقسیم کریں۔ خوش اخلاقیاں ساری پہلے ماں باپ کو دیں اور باقی دنیا کو بعد میں دیں، اور اپنے گھر کے افراد پہ توجہ دینا، گھر کے افراد کو محبت دینا، گھر کے افراد پہ خرچ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ پوچھا کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں ہوش میں اپنے والدین کو دیکھا ہے بڑھاپے میں اور ان کی قدر کر کے جنت نہیں پائی، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ جسے حضور کہہ رہے ہیں نا، وہ ذلت سے بچ نہیں سکتا۔ اور آپ علیہ السلام تو دعائیں دینے والے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بد دعا اس لیے ہے کہ وہ اس آدمی کی عقل پہ سوال ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ روئے زمین پہ سب سے بڑا احسان کرنے والے کون ہیں؟ ماں اور باپ ہیں۔ میں بچوں سے عرض کیا کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ماں باپ تو ایسے ہی ہیں، اصل میں تو میرا محسن تو میرا دوست ہے، بس دوست سے اچھی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ آپ کے جذبات تو ہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کے جذبات اور ہوتے ہیں اور حقیقت کوئی اور ہوتی۔ اب ہم میں سے کسی کا جذبات ہوں کہ جی میں وزیر اعظم بنوں، تو آپ کے جذبات ہوتے رہیں لیکن بننا آپ نے کوئی نہیں، حقیقت کوئی اور ہے۔ تو جذبات اور چیز ہیں اور حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ تو ایسے ہی ہیں، اصل تو میرے لیے مخلص میرا دوست ہے، یہ جذبات ہیں، سچ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ غیر حقیقی بات۔ انہیں جی دوست تو بڑا اچھے انداز سے بولتا ہے، ماشاءاللہ بڑا ویلکم کرتا ہے، ٹھیک ہے ویلکم ہی کرتا ہے، باتوں میں وہی آگے ہوگا، اس کی باتوں میں مٹھاس زیادہ ہوگی، لیکن آپ کے لیے کبھی بھی دوست وہ نہیں کر سکتا جو ماں باپ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ماں باپ سے ناراض ہو کے چلا گیا دوست کے گھر کہ بھائی آپ کے لیے میں ماں باپ چھوڑ آیا ہوں، تو اب جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو کھلائے گا، واقعی مجھے بھی پتہ ہے کھلائے گا، پھر صبح ناشتہ بھی کروا ہی دے گا، اور پھر دوپہر کا کھانا وہ مس کرے گا جیسے ہم ولیمے پہ کرتے ہیں، دوپہر کا نا، دوپہر کی دعوت دے کے شام کے ٹائم کھلاتے ہیں، اور اگلی شام کو سوچ کے دے گا، ساتھ پوچھے گا آپ نے جانا کب ہے، یہی ہوگا، کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا۔ اچھا پھر آپ کو جیب خرچ بھی چاہیے ہوتا ہے، صبح صبح بچوں کو 150 تو وہ بھی دے گا، چلو ہو سکتا ہے پہلا دن دے دے، دوسرے دن بھی دے گا، تیسرے دن بھی دے گا، آپ کو دے گا یا خود کھائے گا، کہاں تک جائے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے گھر بھی سلائے گا، ہوگا ایسے؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر آپ کو کپڑے بھی چاہیے، جوتی ٹوٹ گئی جوتی بھی لے کے دے گا، کپڑے بھی لے کے دے گا، اچھا ایک سوٹ لے دے گا، کب تک لے کے دے گا؟ آپ کے تمام اخراجات کر کے 1 مہینہ کر کے دکھائے، کبھی بھی نہیں کر سکتا، ہفتہ بھی کسی نے نہیں نکالنا۔ یہ ماں باپ ہیں جو 20 30 سال تک سارا بوجھ ہنس کے اٹھاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کماتے ہیں، اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کماتے ہیں۔ ان کے جذبات سمجھو، ان کا احساس کرو
تو سوال اس کی عقل پہ ہے جو ماں باپ کو نہیں سمجھ رہا، ماں باپ کو بھولا کھڑا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ آدمی۔ 3 دفعہ فرمایا کہ جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، پاؤں دبانا، سر دبانا، پانی لا کے دینا، آدھی رات کو خدمت کرنا، اپنی مصروفیت کے وقت میں خدمت کرنا، اپنی تھکاوٹ کے وقت میں خدمت کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جنت لینے کا آسان طریقہ ماں باپ کو خوش رکھنا۔ اور میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اب آپ تھوڑا تھوڑا کمانا شروع کر دیا آپ نے، تو تھوڑا تھوڑا نا پہچانو اپنے ماں باپ کی خواہشات کو، پسند ناپسند کو سمجھو، پسند ناپسند۔ ہمارے ماں باپ کو سب زبانی یاد ہے، اس طرح کی ہمیں جوتی پسند ہے، اس طرح کے کپڑے پسند ہیں، بستر اس کا، سرانا اس طرح کا پسند ہے، اور کھانا اس طرح کا، پینا اس طرح کا، سارا ان کو پتہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں شفقت کی۔ ہم نے ماں باپ کو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہے، لیکن تو ان کی خواہشات پہ نظر رکھیں۔ جو پسند ہے نا کھانے میں، تو نئے نئے کمانا شروع کیا ہے، بازار سے وہ چیز لے جائیں اور کہیں امی جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کوئی چیز بازار سے لیں، ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ان کی پسند بھی تو سمجھے نا، ساری زندگی انہوں نے تو ہماری پسند کا خیال کیا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری کام ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ ماں باپ کی عزت الگ چیز ہے، خدمت الگ چیز ہے، جسے دونوں چیزیں مل گئیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ تو ماں باپ کی عزت، خدمت، خاص طور پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے نا، یہ اپنے ماں باپ کی طرف بھی دیکھا کریں، وہ کیا پسند کرتے ہیں، وہ آپ کی کون سی عادت پسند کرتے ہیں، عادت پکی کر لو۔ آپ کی جس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ بات پکی کر لو۔ آپ کی پڑھائی سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے پڑھو کہ میں ماں باپ کو خوش کروں گا۔ تو ان کی پسند اور ناپسند کو بھی سمجھیں۔ تو والدین کی خدمت یہ ان کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات کیا ہے۔ اللہ کیسا دور تھا، ہر آدمی، ہر شخص اتنا والدین کی عزت کرنے والا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ کسی نے پوچھا بھی کوئی بندہ والدین کو گالی بھی دے سکتا ہے، ماں اور باپ کو اپنے کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں دے سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دیں تو بھلا وہ جواب میں کیا کہے گا؟ تیرے باپ کو ایسے، یہی کہے گا نا۔ آپ کسی کو ماں کی گالی دیں تو اس کی ماں کو گالی دے کے ملنا پھیرا کیا ہے، دعائیں تھوڑی ملنی ہیں، وہ آپ کی ماں کو گالی دے گا۔ تو ہوگا کیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی اس نے دی نہیں ہے، آپ نے دلوائی ہے۔ اپنی ماں کو گالی آپ نے خود دلوائی ہے، باپ کو گالی آپ نے دلوائی ہے۔ تو اس لیے ایکشن سے پہلے ری ایکشن سوچنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو سوچ ذرا دور تک رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کوئی بندہ ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، کسی اور کے باپ کو گالی دے تو اس کے باپ کو دے گا، کسی اور کی ماں کو گالی دے تو اس کی ماں کو گالی دے گا۔ آخری حدیث یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے، نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے
کہ اپنے والد کے محبت والوں سے محبت رکھی جائے۔ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے محبت والوں سے محبت رکھی جائے۔ یہاں والد کا ذکر ہے، اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی والدہ، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے اگر بیوی دنیا سے چلی گئی ہے یا دنیا میں موجود ہے تو جن لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں ان اچھے تعلقات کو بحال رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت میاں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام ان کو بڑا یاد کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بڑا یاد کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ حالت ہوتی تھی اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو اس میں سے اچھی اچھی بوٹیاں چن کے الگ کر لیتے۔ اب خدیجہ تو دنیا میں نہیں ہے، کوئی سال گزر گئے وفات کو، کوئی سال، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں 10 بیویاں اور ہیں، لیکن خدیجہ کو بھولے نہیں ہیں۔ رشتوں کو بھولنا ہمارے نبی کا کام نہیں ہے، رشتوں کی قدر ہمیں سکھائی گئی ہے۔ آپ نا اچھی اچھی بوٹیاں چن کے الگ کر لیتے اور حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو رشتوں کا لحاظ فرمایا کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے محبت والوں سے محبت رکھی جائے۔ والد دنیا سے چلے گئے، جن لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے ان تعلقات کو بحال رکھا جائے، ان کو چھوڑ نہ دیا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ یہ نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ رزق میں اضافہ ہو، میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر لمبی ہو، اسے چاہیے رشتوں کا لحاظ رکھا کرے اور رشتوں کو جوڑا کرے، توڑے نہیں رشتوں کو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔